اور بھی آپ کو لیے چلیں گے مومن خصوصی فردوس عاشق اوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کو ختم کیا گیا اور یہ وہ امینڈمنٹس تھیں جو 13 اپریل کے اجلاس میں کیبنٹ کمیٹی آف دی کیبنٹ نے اپروو کی اور آج اس کی توثیق کی گئی. ایجنڈا نمبر 2 میں جو ایک ایسا ادارہ جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جسے عوام کے مفادات کا ضامن بنایا گیا اور ایک ایسا مؤثر ہتھیار جس کو آئینی اور قانونی طور پہ خود مختار بنایا گیا، بااختیار بنایا گیا اور طاقت دی گئی کہ وہ پاکستان میں عوام کے مفادات کے خلاف کارٹل بننے سے روکے، اور جہاں کہیں کارٹلائزیشن ہوتی ہے آئین اور قانون کے مضبوط اور آئینی پنجوں سے ان ذمہ داروں کا نہ صرف زور توڑے بلکہ ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے ملائے. اسی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جس کو مسابقتی کمیشن کہا جاتا ہے، اس کی تنظیم نو اور ریفارمز ایجنڈا کے حوالے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس کو طاقتور ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے. کمپٹیشن کمیشن بدقسمتی سے ماضی میں ان طاقتور افراد کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ان شخصیات اور افراد کو نہ صرف تحفظ دیتا رہا بلکہ ان کے مفادات کے لیے عدالتی سطح پہ بھی ہر طرح کی سہولت کاری میں ملوث رہا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپٹیشن کمیشن کی چیئرپرسن کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا کیبنٹ کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا، جو انہوں نے عدالتی ریسکیو لے کے اسٹے آرڈر لیا اور وہ فیصلہ ابھی تک چونکہ عدالت کا پینڈنگ ہے اور ابھی تک اس پہ حتمی عدالتی رائے حکومت کو موصول نہیں ہوئی، تو آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ادارے کی جو ریسٹرکچرائزیشن ہے، ریفارمز ہیں، اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑ کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے عین مطابق بنانا وقت کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ظہیرہ اندوزوں کے خلاف جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس کو مؤثر اور بھرپور انداز سے عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے. تو لہٰذا جو آج ڈاکٹر عشرت حسین کی کمیٹی جو بنی تھی ان کی قیادت میں جن کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس ادارے کی حد و حال کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کی پرفارمنس کو اور زیادہ عوام کے جذبات، احساسات اور حقوق کا نگہبان اور پاسبان بنانے کے لیے کام کرے یہ ادارہ، وہ ریکمنڈیشن سامنے لائی جائیں. آج ڈاکٹر عشرت حسین کی سفارشات کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سفارشات کی روشنی میں یہ بات کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی کہ اب تک اس ادارے کے خلاف 27 پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ذمے 27 ارب روپے کے واجبات ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان کو ادا کرنے ہیں. تو وہ شوگر مل ایسوسی ایشن ہو یا فلاور مل ایسوسی ایشن ہو یا دیگر وہ تمام فوڈ کموڈیٹیز کے ساتھ جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں سے سٹے لیا اور ایسے سٹے ہیں کہ جن کی میعاد جو ہیں وہ گزشتہ 11 سال سے ان کے ڈیسیژن پینڈنگ ہیں. تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کیبنٹ نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا اور ایک دفعہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان کے اندر کسی فرد کو، کسی تنظیم کو اور کسی شخصیت کو عوام کو یرغمال بنانے کی کوئی بھی سازش اور کوشش جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اس کمیشن کو اور زیادہ امپاور کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے حقوق کا نگہبان بنے.
اس کمیشن کے حوالے سے چونکہ آج جو فردر ریفارمز ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کیبنٹ نے منظوری دی، اس میں ایک تو جو ایپلیٹ ٹرائبونل ہے اس کی اسامیوں کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر اندر پر کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے اس ایپلیٹ ٹرائبونل کو مکمل کریں اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو لائیں تاکہ اس ادارے کو فعال بنایا جا سکے۔ اور دوسری ریکمنڈیشن میں جو لوگ سالہ سال سے ایک عہدے پر براجمان ہیں اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان ایسوسیشنز کے نمائندگان اور مل اونرز کو فائدہ پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو دہراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان تمام اداروں کو جن کا کام عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جہاں کہیں پہ بھی گٹھ جوڑ، ملی بھگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی، وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان پالیسیز میں اگر کوئی ریویژن کی ضرورت ہے تو ان کو ریوائز کیا جائے اور ان کو پبلک فرینڈلی بنایا جائے تاکہ عوام جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں ان قوانین سے بھی اور ان پالیسیز سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا اہم ایجنڈا نمبر 3 جو تھا، اس میں ایک بہت اہم امینڈمنٹس آج کیبنٹ نے اپروو کی ہے، کیونکہ یہ سرکاری ملازمین ہمارے جن کو سرکاری رہائش کی سہولت سرکار دستیاب کرتی تھی، ایک ان کو فیسیلیٹیشن جو دستیاب تھی منسٹری ہاؤسنگ کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ منسٹری فائنانس کی طرف سے 1991 کا حکم نامہ تھا، جس کے تحت وزارت خزانہ تمام سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دیتی تھی کہ وہ 25 سال کی نوکری کے بعد 5 سال ایڈیشنل کر کے کسی وقت بھی 30 سال کے لیے اس گھر کو ریٹین کر سکتے ہیں، اور 30 سال کی نوکری کے بعد 60 سال تک، یعنی اگر وہ جاب چھوڑ بھی دیں، نوکری میں نہ بھی ہوں، تو وہ سرکاری گھر کو 60 سال کی عمر اور پھر 6 ماہ مزید ریٹین کر سکتے ہیں۔ تو آج کیبنٹ نے 1991 کا جو فائنانس منسٹری کا حکم نامہ تھا اس کو وڈرا کیا ہے، اور ہاؤسنگ منسٹری کا جو ہاؤسنگ پالیسی کا ایک لے ڈاؤن کرائیٹیریا ہے اسی کو انڈورس کیا ہے، تاکہ تمام سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کے حوالے سے یکساں پالیسی کا اطلاق ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو وہ صرف 6 ماہ ایڈیشنل اس گھر کو رکھنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ جڑے 1991 کے لاز کے یا پالیسی کے مطابق بینیفٹس تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایجنڈا نمبر 4 کے تحت نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز جو ہے اس کی ریکانسٹیٹیوشن کی گئی ہے، آج اس کو از سر نو مرتب کیا گیا اور کیبنٹ نے اس کی باضابطہ منظوری دی ہے، جس کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کیبنٹ کو بتایا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے قیام پاکستان کا، اور پھر استحکام پاکستان، اور پھر اب تعمیر پاکستان، اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی اور اہم رول ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے ان کے اس رول کو تحفظ دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی آئینی
सरपरस्ती करता है, तो लिहाजा कमीशन के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ को अक्सरियत दी जाए और माइनॉरिटी से ही चेयरमैन जो है उसकी तैनाती की जाए। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। इस मंजूर किए जाने वाले कमीशन में जो नॉन ऑफिशियल सरकारी मेंबरान होंगे उनमें 2 मुसलमान मेंबर, 2 हिंदू, 3 ईसाई यानी क्रिश्चियंस, 1 सिख, 1 पारसी और 1 कैलाश से रुकन को शामिल किया गया है। जो मुसलमान 2 हजरात जो हैं इसमें नुमाइंदगी करेंगे उसमें मौलाना खबीर आज़ाद साहब और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब को इसका मेंबर बनाया गया है। कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले जो कमीशन मौजूद था उसमें चेयरमैन माइनॉरिटीज़ से नहीं थे और मिनिस्ट्री रिलीजियस अफेयर्स का मिनिस्टर ही उसका चेयरमैन होता था, तो जिसके अंदर ये रिफॉर्म्स लाई गई हैं और इसमें माइनॉरिटीज़ से जो गैर सरकारी फ़र्द होगा उसी को चेयरमैन लगाया गया है। और दूसरी चीज़ इसमें माइनॉरिटीज़ की अक्सरियत यानी माइनॉरिटीज़ के कमीशन में माइनॉरिटीज़ अक़लियत में थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस अबहाम को दूर करते हुए माइनॉरिटीज़ को ही अक्सरियत में इस कमीशन में जगह दी है। इसके अलावा जो अहम एजेंडा नंबर हमारा आज का था जिसमें एजेंडा नंबर 5 के एग्जाम्पशन दी गई है, वो कैबिनेट के जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया, प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से मीडिया को आगाही भी दी। आज वो तमाम जो सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उनको अंडर आईसीटी ऑर्डिनेंस 2001 जो था उसके अंदर तरमीम की मंजूरी दी गई है और एग्जाम्पशन दी गई है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स था उसको कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स उनके ऊपर लागू जो टैक्स था उसको 5% कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स उनके ऊपर जो टैक्स था उसको भी आज 0 कर दिया गया है। और ऐसे कम लागत वाले घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाएंगे उन पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की सर्विसेज पर जो टैक्स है उसको भी 0 कर दिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेजर के लिए, मज़दूर के लिए और जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन